نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ حال ہی میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے چائنا، اس کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہوبئی ہے۔ اس کے شہر ووہان میں ایک نہایتی مہلک وائرس پھیلا ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں وہ خطرے میں چلی گئی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے اس مہلک وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنیادی جو وجہ خبروں میں یہی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں نے سانپ کھائے یا چوہے وغیرہ کھانے کی وجہ سے یا چمگادڑ کا سوپ وغیرہ بنا کے پینے کی وجہ سے، یعنی حرام اشیاء کو کھانے کی وجہ سے ان کے اندر جو زہریلے اور فاسد مادے تھے، ان مادوں کی وجہ سے یہ مہلک بیماری پھیلی اور دنیا کے سارے خطوں میں برابر یہ جو ہے پھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان وبائی امراض کے بارے میں ہم قرآن و سنت سے روشنی حاصل کرتے ہیں، تعلیمات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں، جب تم کسی ایسی زمین کے بارے میں سنو کہ جہاں کوئی وبائی مرض طاعون وغیرہ پھیل گیا ہو، تو حضور فرماتے ہیں پھر اس علاقے کا تم سفر نہ کرو۔ اگر تم نے وہاں جانا ہو تو پھر تم وہاں نہ جاؤ، لیکن اگر تم کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی وبائی مرض پھیل چکا ہے تو پھر اس جگہ سے تم باہر نہ نکلو، کیونکہ اللہ کی مشیت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ اب ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر ایک دعا ہے، حدیث نمبر 1554۔ ہر قسم کی وبائی امراض، مہلک امراض سے بچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم فرمائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے اس دعا کا ذکر کرے گا، اللہ ہر وبائی مرض سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ایک علاج جو حدیث طیبہ کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ روزانہ 5 وقت وضو کرنا۔ مسلمان تو بالخصوص ویسے بھی 5 نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں، تو جب یہ چھینک وغیرہ انسان مارتا ہے تو یہ جو خلیہ ہے، یہ جو وائرس ہے، یہ ناک اور پورے چہرے کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ تو جو بندہ وضو کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دھل جاتا ہے، اس کی ناک صاف ہو جاتی ہے، ناک میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وضو کرنے کی وجہ سے بھی وہ اشخاص اس کرونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ اور تیسرا جو علاج حدیث طیبہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کھانے کے آداب میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، یعنی کھانے کا آغاز بھی کسی نمکین چیز سے کرو اور کھانے کا اختتام بھی کسی نمکین چیز سے کرو۔ حضور پاک نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، علی اپنے کھانے کا آغاز بھی نمک سے کیا کرو اور اپنے کھانے کا اختتام بھی نمک سے کیا کرو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے نمک میں 70 بیماریوں کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ ان امراض میں سے مشہور مرض جنون، جذام، برص، درد شکم اور دار کا درد وغیرہ شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اس طرح عمل کرے گا، اپنے کھانے کا آغاز، اپنے کھانے کا اختتام وہ انشاءاللہ عز و جل نمک سے کرے گا، وہ بھی اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور مسلمانوں کے لیے ایک مجدہ جام فضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری اور مسلم کی جو حدیث طیبہ ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو نہیں پہنچتی کوئی اذیت، کوئی بیماری یا کچھ اور مشکل، مصیبت، پریشانی، کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک اس مشکل، اس مرض، اس بیماری کے ذریعے اس مسلمان کے صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو اس طرح ساقط فرما دیتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔
تو بہرحال یہ ایک بڑی گو قسم کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو بالخصوص اور بالعموم تمام دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو اس مہلک وائرس سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔